ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مزدور اس وقت کام کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ دیگر مزدور پیشہ افراد ہیں، چاہے وہ دیہڑی پہ کام کرنے والے مزدور ہیں یا اور کسی طرح کے کنسٹرکشن کام کے ساتھ وابستہ ہیں، یا ہمارے گاؤں دیہات میں کام کرنے والے مزدور ہیں، ان کے فائدے کے لیے بھی حکام کی جانب سے مختلف قسم کی اسکیمیں رکھی گئی ہیں۔ کیا ناظرین آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان مزدوروں کے لیے ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی وظائف رکھا گیا ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان مزدوروں کی بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے بھی حکام کی جانب سے مراد دی جاتی ہیں؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے ناظرین کہ اگر یہ مزدور زخمی ہو جائیں تو اس پر بھی انہیں حکام کی جانب سے مراد دی جاتی ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے ناظرین کہ اگر خدا نخواستہ یہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو جائیں جس کا علاج نہیں، تو حکام کی جانب سے انہیں بھی اس چیز کا معاوضہ دیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ مزدور خدا نخواستہ حادثاتی طور پر اپنی جان گنوا بیٹھیں تو ان کے ورثاء کو بھی اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، جی کے ویب ٹی وی کی ٹیم آج پہنچی ہے اسی کی کھوج میں، اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ان مزدوروں کے لیے حکام کی جانب سے کس طرح کے فوائد رکھے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ ان مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا گیا ہے جس کا نام JNK بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ رکھا گیا ہے، اور آج کی تاریخ میں اس بورڈ کی کمان تھامی ہے منیر الاسلام صاحب نے، جو کہ اس بورڈ کے CEO ہیں۔ تو آئیے منیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان مزدوروں کے لیے کس کس طرح کے فوائد ان کے محکمے کی جانب سے رکھے گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلا جو ہے کہ یہ بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا ہے 1996 میں پارلیمنٹ میں ایکٹ ہوا کہ بھائی جو یہ مزدور طبقہ کنسٹرکشن کے ساتھ وابستہ ہے ان کی ویلفیئر کے لیے ایک مرکزی بورڈ بنایا جائے۔ جو مقصد تھا، کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ہم عام فہم زبان میں یہاں پر بھی نانگار طبقہ بولتے تھے، یہ وہ طبقہ ہے جس طبقے کے پاس زمین وغیرہ یا کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ہوتی تھی، یہ عام طور پر جو ہے اپنا جو روزگار چلاتا ہے وہ کنسٹرکشن کے کام میں۔ ہمارے یہاں پر عام فہم زبان میں ان کو آپ کو ملیں گے دہاڑی مزدور، جو ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ترخان ہے، اسی طریقے سے میسنز ہے، پلمبرس ہیں، جو ہمارے مکانوں میں آج کی ڈیٹ میں لوہے کی فٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، بجلی کا کام کرتے ہیں، پتھر وغیرہ کا جو یہ کام کرتے ہیں جن کو کٹاس بولتے ہیں، یا روڈز میں جو آپ کو روڈ کنسٹرکشن میں جو لوگ وابستہ ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں جو اگر آپ کے باقی یہاں پر ہماری ریلوے لائن بن رہی ہے یا جو بھی کنسٹرکشن کے متعلق کام ہیں ان کی بہبود کے لیے مرکز نے ایک بورڈ بنایا۔ اس کے بعد اس نے ریاستوں کو کہا کہ آپ بھی اپنے اپنے طریقے سے ہر ایک اسٹیٹ میں ایک اپنا بورڈ بنائیے جو اس طبقے کے بہبود کے لیے کام کر لے۔ سر، مدعا مقصد کیا تھا بورڈ کا؟ اس مزدور طبقے کو کس طرح بینیفٹ؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں۔ اب بیسیکلی جو ہے آپ جو کسی کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی کو کوئی مدد پہنچانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ پیسے کا انہوں نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں اور زیادہ بڑھ جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ کا ایک جو ایکٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمام جو اسٹیٹس ہیں وہ 1 سے 2% کے بیچ میں جو بھی کنسٹرکشنز کہیں پر بھی ہو رہی ہیں 10 لاکھ سے اوپر کنسٹرکشن کی، اس میں سے 1 یا 2% جو ہے سیس کاٹا جائے گا ان مزدوروں کے بہبود کے لیے، اور وہ پیسہ جو ہو ان بورڈز کو مل جائے گا۔ تو یہ ان کا جو ہے آپ سے انکم کا مین سورس یہ والا ہے۔ جب آپ کے پاس انکم کا ایک پرمنٹ سولوشن ہو گیا، اس کے بعد آپ کو وہیں سے کچھ انڈیکیٹو انہوں نے پیرامیٹرز دیے ہیں کہ ان کے لیے آپ کیا کیا بینیفٹ ہم یہاں سے آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اگر یہ بیمار ہو جاتا ہے اس کی بیماری میں اس کو کیا ملنا چاہیے، اگر یہ زخمی ہو جاتا ہے زخمی کی صورت اس کو کیا ہو، اگر خدا نخواستہ پرماننٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے، کسی کام کے لائق معذور ہو جاتا ہے، اس کو اس وقت کیا ملے گا، یا اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کو ہم عام فہم زبان میں لائف کنزیومنگ ڈیزیز بولتے ہیں، جس میں خدا نخواستہ لا علاج بیماری ہے، جیسے کسی کو کینسر ہے، کسی کو کڈنی کا ایکیوٹ فیلئر ہے، لیور سیروسس ہے، ایسی بیماریوں کے لیے جو ہے اس کو آپ کیا بینیفٹ دیں گے۔ یہ تو ہو گئے مطلب جہاں خدا نہ کوئی نقصان والا۔ پھر اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے بچیوں یا بچوں کی شادی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کو کچھ بینیفٹ دینے کا جو کام ہے۔ سر، میں چاہوں گا اس کو تھوڑا تفصیلاً آپ بتائیں۔ ہاں، میں آپ کو پہلے تو میں نے بتایا کہ وہاں سے ایک انڈیکیٹو لسٹ آ گیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب ہر اسٹیٹ نے جو ہے اس میں سے کچھ چیزیں کی ہے، کچھ چیزیں نہیں کی ہیں،
کچھ اسٹیٹس نے اپنے حساب سے اور زیادہ کچھ مراد ان کو دیے ہیں ڈپینڈنگ اپان کہ ان کا سیس کلیکشن کیسا ہے، کیونکہ بیسک جو ہمارا سورس آف انکم ہے وہ سیس کلیکشن ہے. باقی جو مزدوروں سے ہم رجسٹرڈ وغیرہ لے لیتے ہیں ان سے ہم 120 روپے لے لیتے ہیں. تو ہم شروعات، اگر آپ اجازت دیں تو شروعات ہم یہاں سے کریں گے کہ اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے. پہلے تو میں نے بتایا جو کنسٹرکشن کے ساتھ کام کرتا ہو، وابستہ ہو. عام ہم زبان میں اگر کشیر پہ ونو چھان دسل یا چھانس دسل سی مزور کام کرن وول سہ مزور یا سڑکن پہ کام کرن سڑکہ بناونس مز یم کام کران یا یم کٹاس یم کران یم ات ست وابستہ حتیٰ کہ سیر تراون ول تہ ہیکن ات مز یہ کیونکہ تم تہ پوتس کنسٹرکشن ست تعلق تھاوان. وہ ہو گئے ہمارے ایلیجبل. پھر اس کے بعد آدمی کو کیا کرنا ہے، اس کو اپنے آپ کو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ کروانا ہے. اب رجسٹریشن کا جو ہے ہم نے الحمدللہ سارا میکانزم جو ہمارا ہو چکا ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے. اس سے پہلے ہم رجسٹریشن کے تعلق سے بات کریں، میں جاننا چاہوں گا یہ جو بینیفیشری جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بیمار ہے جس کو لا علاج بیماری ہے یا اس طرح کی چیزیں، تو انہیں ویلفیئر بورڈ کس طرح کی مراد دے گا، اسسٹنس کیا ملے گا؟ اسسٹنس میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر اگر کوئی تھوڑا سا زخمی ہو جاتا ہے، وہ 1 یا 2 مہینے کے لیے کام کے لائق نہیں، اس کو 10,000 روپے تک ملے گا. اس کے بعد وہ جب ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ اپنا کام شروع کر دے گا. خدا نخواستہ اگر وہ پوری طرح سے معذور ہو جاتا اور کام کے لائق نہیں رہتا تو اس کو 75,000 روپے تک کا فائدہ ملے گا. اگر اس کو کسی طریقے سے کوئی ایسی لا علاج بیماری ہو گئی جیسے میں نے بتایا 1,00,000 روپے تک ہم سالانہ اس کو مدد دے سکتے ہیں جب تک کہ اس کا علاج ہو جائے. یا خدا نخواستہ 2 یا 3 سال بعد اگر وہ لگتا ہے کہ بھائی وہ آدمی اس لائق نہیں رہتا تو اس کے بعد وہ مزدوری کے لائق نہیں رہے گا. لیکن 2 یا 3 سال کے لیے جو بھی ہمارا دیکھیں گے اس کے کیا چانس رہتے ہیں، 1-1 لاکھ روپیہ ہم اس کو دے سکتے ہیں. یہ جو بینیفٹ ہے اگر اس کے بچوں کے لیے جیسے میں نے بتایا اس کے بچے اگر کہیں پڑھ رہے ہیں ایز آن ڈیٹ ہم نے جو ہے اگلے سال سے اس میں ہم بڑھا رہے ہیں. ابھی ہم نے پاس کیا ہے جو ہماری بورڈ میٹنگ 11 مئی کو ہوئی تھی. ایز آن ڈیٹ اگر کسی کا بچہ پہلی جماعت میں پڑھتا ہے اس کو 2,500 روپیہ سالانہ اس کے لیے ملے گا 2 بچوں تک کے لیے. اور اگر اس کا وہ MSc کر رہا ہے ایز آن ڈیٹ ہم اس کو 15,000 دے رہے ہیں. اگر اس کا بچہ ڈپلوما کر رہا ہے انجینئرنگ میں اس کو 30,000 روپیہ سالانہ ملے گا سالانہ. اگر وہ اس کا بچہ انجینئرنگ ڈگری کورس یا MBBS یا کوئی اور پروفیشنل کورس کر رہا ہے اس کو 50,000 روپے تک ہم سالانہ دے دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ڈفرینٹ کلاسز کے لیے پھر ڈفرینٹ مطلب 12th کلاس کے لیے 6,000 باقی چیزیں جو میں نے بتا دیا وہ اماؤنٹ اس کو مل جاتا ہے. یہ جو ہم دیتے ہیں سالانہ. یہ مرادیں صرف انہیں کو ملیں گی جو ہر ایک مزدور ہے یا صرف وہی جو آپ کے بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے؟ ہمارے ساتھ جو رجسٹرڈ ہوگا. اب آتا ہے طریقہ رجسٹریشن کے لیے اس کو کیا کرنا، وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ رجسٹریشن کے لیے اس کو کچھ سٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1 پہلے تو اس کو 90 دن کی سرٹیفکیٹ لانی ہوگی کہ میں کنسٹرکشن مزدور ہوں. 90 دن کا سال میں، یعنی کہ سال کے 3 مہینے، باقی 9 مہینے وہ کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے. مثال سے گاؤں میں آدمی جو ہے جب فروٹ کا سیزن ہوتا ہے فروٹ والا کام کرے گا، جب اگر دھان وغیرہ کا کام ہو دھان کے اس میں فیلڈ میں کام کرے گا، یا جو کوئی بھی مزدوری وہ کرنا چاہے. لیکن 90 دن کا اس کو سرٹیفکیٹ چاہیے کہ وہ کنسٹرکشن کے سیکٹر سے وابستہ رہا ہے. وہ سرٹیفکیٹ کون دے گا وہ امپورٹنٹ ہے. وہ سرٹیفکیٹ اس کو کوئی بھی اپنے گاؤں کا سرپنچ، پنچ، BDO، انجینئرس جو ہمارے یہاں پر وہ دے سکتے ہیں. حتیٰ کہ جو کانٹریکٹر جس کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے اس کی سرٹیفکیٹ بھی ویلڈ ہے. جو کانٹریکٹر جس کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی سرٹیفکیٹ بھی ویلڈ ہے. اس کو ہمیں دینا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ مزدوری کام کرتا تھا، میں یہ رجسٹرڈ کانٹریکٹر ہوں، کنسٹرکشن کانٹریکٹر، تو وہ سرٹیفکیٹ اس کی چلے گی. اب اس کے لیے اس کو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے اس کو صرف 3 چیزیں ہمیں چاہیے. نمبر 1 18 سے 60 سال کے بیچ میں اس کی عمر ہونی چاہیے، بٹوین 18 اینڈ 59. 90 دن کا سرٹیفکیٹ ہمیں اس سے چاہیے یہ والی، اور 120 روپے کی فیس اس کو بھرنی ہے. اس کے لیے اس کو میری دفتر نہیں آنا ہے. اس کو آج کی ڈیٹ میں ہمارا جو کام ہوتا ہے ڈسٹرکس میں وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی، ہمارے اپنا کوئی بورڈ کا دفتر کہیں نہیں ہے. اسسٹنٹ لیبر کمشنرز جو ہوتے ہیں ضلع میں ان کے ذریعے سے یہ سارا کام ہوتا ہے. لیکن اس کو آج کی ڈیٹ میں وہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اپنے موبائل فون پر سمپل وہ ڈال دے، اس کے اگر خود نہیں آتا ہے JKBOCWWB یا
سیدھے لکھ دے بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ JNK. وہاں سے اس کو خود بخود وہ دے جائے گا پورٹل پر ہمارے, وہاں آ جائے گا پورٹل پر. پورٹل جب وہ کھولے گا پورٹل اس کو رجسٹریشن کا طریقہ بتا دے گا. تو یہ کام وہ اپنے اسمارٹ فون سے بھی کر سکتا ہے, یا جو اس کے محلے میں یا گاؤں میں خدمت سینٹر جس کو ہم بولتے ہیں, کامن سروس سینٹر جو ہے, وہاں پر جا کے اپنے آپ کو وہ رجسٹر کر سکتا ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا دن کی مزدوری وہ ضائع کر لے, اپنے گھر بیٹھے وہ سارا یہ کام ہم نے پچھلے 2-3 سال میں کیا. اس سے کافی فائدہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ فائدہ ہو. تو ہماری یہی گزارش ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے آلریڈی ہم سے, اور ابھی تک انہوں نے پھر سے رینیول نہیں کروایا, اپنے آپ کو رینیول کروا لیں. اور جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے لیے پھر سے میں یہ گزارش کروں گا, زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا. آج کی ڈیٹ میں ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے. اسمارٹ فون میں وہ بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکر ویلفیئر بورڈ JKBOCCWB اگر وہ صرف اتنا ٹائپ کر دے, یا بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ ٹائپ کر لے, چاہے اس کو اردو آتی ہو یا ہندی آتی ہو یا انگریزی آتی ہو, تینوں زبانوں میں جس میں وہ ڈال دے اس کو آٹومیٹکلی وہ ہمارے بورڈ کی طرف لے آئے گا, بورڈ سے پورٹل کی طرف لے آئے گا. اور پورٹل میں وہ گھر بیٹھے, اگر اس کا کوئی بھی گھر میں پڑھا لکھا آدمی ہے, آن لائن پیمنٹ کر سکتا ہے. ہی کین میک پیمنٹ آن لائن, اس کو کوئی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اطلاق ہو جاتا ہے پبلک سروس گارنٹی ایکٹ کا, کہ اتنے دن کے اندر ہم لوگ مجبور ہیں اس کو رجسٹر کرنے کے لیے, اگر اس کے ڈاکومنٹ سارے کے سارے پورے ہیں. یہ تو میں نے بتا دیا رجسٹریشن کا. ایک بار رجسٹرڈ ہمارے پاس آدمی ہو گیا, پھر جو میں نے بینیفٹس آپ کو بتائے, یہ سارے کے سارے بینیفٹس اس کو ملتے ہیں. اور اس سال جو ہم نے بورڈ میٹنگ کی اس میں ہم نے کچھ اور مزید اس کے لیے کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, اگر اس کا خود کی مطلب اگر وہ خود ان میریڈ ہے یا اس کے بچے ان میریڈ ہیں, بٹوین دا ایج جو لیگلی یہاں پر ہے 18 سے جو 18 and 21 کا ہے ایز آن ڈیٹ کہ لڑکی کے لیے اور 21 لڑکے کے لیے, اگر اس ایج کے وہ ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ہم اس کو 50,000 روپیہ تک شادی کا خرچہ جو ہم اٹھائیں گے, برداشت کریں گے. یعنی کہ اگر 2 اس کے بچے ہیں یا خود کا ہے یا تو 1 لاکھ تک اس کو دے سکتے ہیں بینیفٹ فار ایجوکیشن اسسٹنس. اسی طریقے سے انشاءاللہ جو ہم نے ابھی کیا اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس کو ہم لائیں گے لوگوں کے سامنے, اگر مزدور کا بچہ 10ویں جماعت یا 12ویں جماعت میں 90% سے زیادہ مارکس لاتا ہے, اس کو ہم یکمشت 50,000 روپے کا دے دیں گے اسکالرشپ, تاکہ وہ چاہے بچے کو کہیں بھی کروا لے, وہ کہیں بھی وہ کوچنگ کروانا چاہے, کچھ کرنا, کتابیں جو بھی لانا چاہے ہم اس کو دیں گے انشاءاللہ. اگر ہمارے پاس اور انکم کا رہا ہم اس کو تھوڑا سا ہوتا آنے 1-2 سال میں اور نیچے کی طرف لا لیں, 90 کے بجائے 85%. لیکن ایز آن ڈیٹ ہم نے چونکہ ہم اسی سال کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کتنی اپلیکیشنز آئیں گی, تو وہ ہم کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے جیسے بتا دیا کہ پورٹل پر ساری کی ساری چیزیں اویلیبل ہے. رجسٹریشن کے لیے سمپل میں نے بتا دیا, رجسٹریشن کے لیے 18 سے 60 سال کے بیچ میں بندہ ہونا چاہیے. وہ اس کا جو ہے اس کے لیے اس کو ایج پروف رکھنا پڑے گا, آدھار کے علاوہ باقی ایج پروف جو اس میں دیے گئے کہ یہ ہے. نمبر 2, 90 دن کی اس کو سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے کہ بھائی صاحب یہ اس نے کام کیا ہے, یہ والا کام. یہی 2 سرٹیفکیٹ کے ساتھ اپنا فوٹوگراف لے کے وہ وہاں پر ڈال دے اس میں جو میں نے بتایا پورٹل میں, اور وہ اس کے بعد ہمارے یہاں پر پروسیس ہوگا, آفس میں رجسٹر ہو جائے. اسی لیے اسی طریقے سے سب سے جو مشکل جو کام ہے تھوڑا سا اس وقت جو TDS ہے وہ ڈیتھ میں ہے. ڈیتھ میں ہمیں یہ چاہیے کہ اس آدمی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے. پھر ہمیں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سے اس کی چاہیے ڈپینڈنٹس کی سرٹیفکیٹ کہ اس کے کون کون سے ورثہ ہیں, تاکہ جو جب پیسہ ہے ان کو دیا جائے. اس میں تھوڑا سا آج کی ڈیٹ میں ٹائم لگ جاتا ہے, یہ چیز اس کے لیے ہے. پھر میں نے ایجوکیشن کا بتا دیا کہ اس کے جو ہے بچوں کا ہمیں سمپل چاہیے کہ اسکول میں پڑھتے ہیں ان کا سرٹیفکیٹ بائی دے آر بونافائڈ اسٹوڈنٹس آپ پاس, یا یونیورسٹی سے سرٹیفکیٹ ہم لے لیتے ہیں کہ یہ چیز ہے, اس نے ایگزام دیا, ہمارا بونافائڈ اسٹوڈنٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر سے میں نے بتا دیا کہ آپ کو جو ڈاکومنٹس اس میں چاہیے وہ آلریڈی پورٹل میں دیے گئے ہیں. حتیٰ کہ اتنا آسان ہم نے اس کو کر دیا ہے کہ آپ کو اپنے گاؤں کا نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں, وہ بھی وہاں سے آپ کو ڈراپ ڈاؤن میں آ جائے گا, تاکہ آپ اس میں وہ کر سکیں. صرف ہاں اپنا نام اور باقی چیزیں تو خود لکھنی پڑیں گی, باقی ساری کی ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. پورٹل میں ایوری تھنگ از ایکسپلینڈ ان سمپلسٹ
टर्म्स, चाहे आपको उर्दू में चाहें, हिंदी में चाहें, अंग्रेज़ी में चाहें, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। और जो आप बता रहे थे कि लोगों को मुश्किलात है, अगर मुश्किलात होती तो शायद इस साल हमने 165 करोड़ का खर्चा नहीं किया होता है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इस साल से जो है, चूँकि अब पूरे J&K में एक ही एकेडमिक सेशन हो गया, तो अभी हमारा एकेडमिक सेशन के लिए जो रजिस्टर्ड लेबरर्स है उनके लिए मैं गुजारिश फिर से करूं कि 30 सितंबर तक हमारा पोर्टल खुला रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, 2023-24 के एकेडमिक ईयर के लिए 30 सितंबर तक हमारा पोर्टल खुला रहेगा। मेरी गुजारिश रहेगी कि वो 30 सितंबर तक अपना फॉर्म भर लें बच्चों का, ताकि वो उनके क्योंकि हमने इस वजह से 30 सितंबर का रखा है कि उसके बाद जो है 1 अक्टूबर से लेकर मार्च के तक प्रोसेस कर लें अपने ALC साहिबान, और उनको इस साल 31 मार्च से पहले उनको सारा अपना बेनिफिट मिल जाए, एक। और दूसरा, जो अगर आदमी कोई अपना एजुकेशन बेनिफिट इस साल लेना चाहता है और अभी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए लास्ट डेट है 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरेगा, क्योंकि फिर हमें टाइम चाहिए उसका प्रोसेस करने में, उसके लिए हमने 45 दिन का दिया है, ताकि वो 30 सितंबर तक फिर उसका भी बच्चों का फॉर्म वगैरह आ सके। तो नए मज़दूरों के लिए जो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए एजुकेशन असिस्टेंस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी गुजारिश रहेगी कि 31 जुलाई से पहले फॉर्म भर लें अपना रजिस्ट्रेशन का, ताकि उनको इस साल बेनिफिट मिल जाए। अगर उसके बाद हो जाता है तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो फिर इस साल एलिजिबल नहीं होंगे, बल्कि उनके वार्ड्स अगले साल के लिए एलिजिबल होंगे। नाज़रीन, सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा मज़दूर तबका उन्हें दी जाने वाली इन मुराद से वाकिफ़ है, और अगर नहीं है तो किस तरह के ऐसे लाहे अमल हैं कि हम उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। GK वेब TV की ये एक हकीर सी कोशिश थी उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए जो दिन रात मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। GK वेब TV के लिए कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।